لله الحمد لله رب العالمين قاهر الجبارين والمتكبرين ناصر المظلومين والمستضعفين والصلاة والسلام والبركات والتحيات على سيدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمد بن عبد الله صاحب المقام المحمود وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المهتدين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی جناب احمد مختار، ان کی اہل بیت اطہار و صحابہ کبار مثل بودر و سلمان و قمبر کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، ہم اپنے مقدر اپنے نصیبے پر جس قدر ناز کریں، فخر کریں، کم ہے. یہ موقع ہے فخر کرنے کا. ویسے تو فخر و مباحات ناز نہیں اچھی چیز ہے، لیکن اس نعمت پر ہم جتنا فخر کریں، جتنا ناز کریں، کم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسی دولت دیا ہے. یہ ایسی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور اس بات پر ہم جتنا فخر کریں، ناز کریں، کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ ایسے سادات کرام کے ہاتھ میں دیا ہے. ہمارے ہاتھوں میں ایسے سادات کرام کا دامن ہے. یاد رکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی سید زادے کی آمد ہو اور کوئی شخص اگر جان بوجھ کے نہ ہو، اس شخص کو لا علاج بیماری لگے گی. اب اگر کسی کو کوئی دوا سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اسے چاہیے کسی سید زادے کی قدموں میں حاضر ہو کر کے منت سماجت کرے. اس لیے کہ یہ دلیل ہے کہ کبھی نہ کبھی آل رسول کا اس نے دل دکھایا ہے، آل رسول کی تعظیم میں اس نے کمی کیا ہے. عظمت سادات کرام یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی، بلکہ یہی سب سے بڑی دولت ہے. یاد رکھیے، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہوں، خواہ اصول ہو چاہے فروع ہوں، یہ سب کچھ کسی نہ کسی جہت سے اہل بیت کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے. تو ایسے سادات کرام کا دامن ہاتھ میں ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. نور علی نور. ایک تو رسول اللہ کی نسل سے ہونا، دوسرے بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جو نسل سے ہوگا بے شک اب اپنے آبا و اجداد کے گن ہی گئے. ہم جیسوں کا طریقہ یہ ہے کہ کتنا ہی خاطی ہو ہمارا باپ، کتنا ہی پاپی ہو، کتنے ہی جرائم کیوں نہ ہو، لیکن دفاع تو کرتے ہیں. ارے وہ بھی کوئی سید ہے کہ دشمنانے مولا کے گن گائے، مولا کی تعظیم کرنے والوں پر رزق کے فتوے لگائے. تو یہ ہم جس سادات کرام کی تعظیم اور ان کی عظمت، ان کا احترام، یہ وہ چیز ہے کہ جو خدا کی بارگاہ اور خدا کی طرف سے ہونے والے امتحان کی کامیابی کی ضمانت ہے. لیکن کوئی بات میں جذباتی ہو کے نہیں، بھلے جذباتی لگے لیکن جذباتی ہو کے میرے پاس اس پر یا تو قرآن
या सही हदीस से दलील हो। कोई बात जज्बाती होकर नहीं कहेंगे। क्या कि सादात इकराम की ताज़ीम ये वो चीज़ है, ये वही लोग करते हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने चुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ला तरफू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिल कौलि कजहरि बादिकुम लिबादिकुम तहबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। और आगे फरमाता है कि जो रसूल की बारगाह में आवाज़ों को पस्त करते हैं, यही वो दिल है जिनको अल्लाह ने, जिनके दिलों का इम्तिहान ले लिया है। तो रसूल और आले रसूल की जिस दिल में मोहब्बत है, वो अल्लाह की तरफ से होने वाले इम्तिहान में कामयाब है। वो अल्लाह के चुनीदा कुलूब हैं, खुदावंद कुद्दूस के चुने हुए दिल हैं। जाहिर सी बात है, ये पाक दौलत किसी पाक धर्म में, नापाक धर्म में थोड़ी आ सकती है। हज करके भी लोग क्या होता है, मौला की मोहब्बत से दूर होते हैं, मौला की और का तवाफ करके भी, हज करके भी अली की मोहब्बत से दूर है। अरे वजह क्या है भैया? ये सब माँ की माई का कसूर है भैया, बुरा ना मानो, ये माँ का कसूर है। बिल्कुल जी। तो सादात इकराम की ताज़ीम, उनसे मोहब्बत करना, लेकिन सच्चे सादात इकराम जिनकी वाज़ेह मिसाल मेरे सामने मौजूद है, ये असल दीन है। देखो, चाहे वो हज के कोई भी अंजाम हो, चाहे वो नमाज हो, ये सब अहले बैत का सदका है। हर चीज़ को अहले बैत से निस्बत है। आज देखिए अभी तरह तरह की बातें कि ये गदीर गुनाह का तरीका है, राफसियों का तरीका है। जब मुझे मौला आता है तो इंसान की अक्ल भी जवाब दे जाती है। होती है ईमान, इसको मैं बार बार कहता रहता हूँ कि होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसमें ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोले। नारा क्या है? हम मोहब्बत करने वाले सहाबा से, हम नौकर सहाबा के। नौकर सहाबा के हो तो सहाबा वाली नौकरी करो। गदीर में हम क्या करते हैं? मौला की विलायत के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अरे सहाबा से मोहब्बत का दम भरते हो, सबसे पहले मुबारकबाद पेश किसने किया? सही बात है। अगर सहाबा से मोहब्बत के दावे में सच्चे हो, सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि मुझसे पहले तुम अपने सहाबा के, बल्कि हमारे सहाबा की सुन्नत पे अमल करके मौला की इस ऐलाने विलायत के मौके पर मुबारकबाद तुम पेश करो। और नहीं, हजरत उमर ने पेश किया था और कहा था बकिम बकिल लक या अबुल हसन अस्बहत मौलाया व मौला कुल्ली मुमिनिन व मुमिना। मुबारक हो तुम्हें ऐ अबुल हसन, आज से आप मेरे सारे मोमिनों के मौला हो गए। सही है। ऐसी हदीस की इसके मुकाबिल में दफ्तर हदीस में कोई हदीस नहीं है इसके मुकाबिल। सही होने के साथ साथ मुतवातिर है। याद रखो कि आप ये देखिए, इल्म हदीस जब आप पढ़ने लगे तो बताया जाएगा कि सारी हदीसों में, याद रखिए हकीकतों को बहुत छुपाया। सारी हदीसों में सबसे ज़्यादा सही और मुतवातिर हदीस किसको कहा जाता है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये हदीस मुतवातिर है, सही होने के साथ साथ मुतवातिर है। तमाम हदीसों में मुहद्दिसीन कहते हैं ये हदीस सबसे ज़्यादा कवी सनद से है, मुतवातिर है। क्यों कहते हैं? इसके लिए कि इसके रावी 60 सहाबाए किराम हैं। इस हदीस को रिवायत करने वाले 60 सहाबाए किराम हैं। लेकिन देखो, और इस हदीस को हदीस तक़लैन, हदीस विलायत, हदीस गदीर को रिवायत करने वाले सहाबा 120 हैं। क्या बात है? उस हदीस के दुगना है, लेकिन इसको पीछे रखा गया, छुपाया गया है ताकि अली की विलायत लोगों के सामने न आने पाए। तो इस हदीस से पढ़कर कोई हदीस सही नहीं है, इस हदीस से पढ़कर कोई हदीस मुतवातिर नहीं है, इस हदीस से पढ़कर कोई हदीस मजबूत नहीं है। तो सादात इकराम से मोहब्बत ये क्या है? अजीम दौलत है, बहुत बड़ी इबादत है। तो कह मैं रहा था कि इस मौके पर भी ये फुला का तरीका है। अरे ये फुला का तरीका नहीं है,
اعلان ولایت کرنا یہ رسول کی سنت ہے، اور مولا کی ولایت کے اعلان پر مبارکباد پیش کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اب مصطفیٰ نے سب سے پہلے اعلان ولایت کیا ہے، مصطفیٰ نے سب سے پہلے اعلان ولایت امیر المؤمنین کے لیے ممبر بنوایا ہے۔ ہم عقل سے پیدل نہیں ہیں، ہم کو مولا کے فضل سے عقل ملی ہے، سمجھ ملی ہے، فکر سلیم ملی ہے۔ اب دیکھیے دین میں کیا ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں، اصول اور فروع۔ اصول اعتقاد، عقیدہ کیا یہ سب پہ مقدم ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، سارے فروعات سارے عمل بیکار۔ تو فروع کا نمبر بعد ہے۔ فروع میں کیا آتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت سے کیا ہے عمل جو ہم کرتے ہیں، تو یہ فروعات ہے۔ نماز کیا ہے، فروعات سے ہے۔ یہ روزے کیا ہے، فروعات سے ہے۔ تو دیکھیے جب رمضان کے روزے مکمل ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، روزہ یہ جز کا جز ہے۔ فروع کیا ہے، دین کا ایک جز ہے، فروع ہے نہیں، اور روزہ اس جز کا جز ہے۔ تو جب روزوں کی تکمیل ہوتی ہے اس موقع پر اللہ نے حکم دیا اب عید مناؤ۔ تو جب جز کی تکمیل ہو ہم عید الفطر کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جب روزے رمضان مکمل ہوتا ہے تو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ جب حج مکمل ہوتا ہے تو ہم عید الضحیٰ مناتے ہیں۔ تو جب جز کا جز مکمل ہو اس موقع کی جو ظاہر سی بات ہے وہ عید ہے۔ غدیر میں دین مکمل ہوا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے غدیر میں دین مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کب ہوا ہے، مولا کے اعلان ولایت کے بعد۔ تمام مفسرین نہیں، ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور سورۃ المائدہ قرآن کی سورتوں میں سب سے آخری سورہ ہے۔ سارے احکام پہلے نازل ہو چکے ہیں، سارے احکام پہلے نازل، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، حلت، حرمت، سارے استحباب، مکروہ، سارے احکام پہلے نازل ہو چکے تھے۔ کون سا حکم تھا کہ جس پر خدا کہہ رہا ہے کہ آج دین مکمل کر دیا؟ یہی مولا کی ولایت، اس رسول اللہ نے اعلان ولایت فرمایا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ غدیر میں دین مکمل ہوا ہے، یعنی یوں کہیے غدیر میں کل کا کل مکمل ہوا ہے۔ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ منطق بہت بڑا کلیہ ہے۔ الکل اعظم من الجز، ظاہر سی بات ہے، میرا ہاتھ تو میرے قد سے چھوٹا ہے، میرا جو سراپا ہے ہاتھ تو چھوٹا ہے، یہ میرا جز ہے، میرا سراپا میرے ہاتھ سے بہت بڑا ہے۔ ہر تو الکل اعظم من الجز، کل بڑا ہوتا ہے جز سے، بلا شبہ عید غدیر عید فطر سے بہت بڑی عید ہے، اکبر ہے، یہ عید اکبر ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اسے جو آپ کی رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ اگر اسی وقت حکم ہوتا تو ما انزلہ نہ ہوتا، بلکہ وہ تو جو میں اتار رہا ہوں، بلکہ قرآن فرماتا ہے جو آپ پر حکم اتارا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور یاد رکھیے علم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ما بلغتا رسالتا، گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ میں نہیں کہتا بیٹا، قرآن کہہ رہا بھائی علم تفعل فما بلغتا رسالتا، اگر آپ نے نہ کیا ایسا تو آپ نے گویا رسالت کا کام ہی نہیں کیا، رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ انہیں اگر پاک کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ خود نہیں پاک ہوں گی، آپ کو ناپاک، وہ خود نہیں پاک ہوں گی، بلکہ اب تک جتنی ناپاک تھی آپ کوشش کرو تو اور ناپاک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مثلا کتا ہے، کتے کو آپ بہتے پانی میں ڈال دو، بہتے پانی کی شان یہ ہے کہ غلاظت پڑنے کے باوجود بھی ناپاک نہیں ہوتا، غلاظت پڑنے کے باوجود بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ بہتے پانی میں کتے کو ڈال دو اور ڈالنے کے بعد نکالو گے، پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس کی نجاست بڑھ جائے گی،
ابھی خود ناپاک تھا، پانی میں پڑا، پاک پانی میں پڑھ کے نکالا ہے، اب دوسروں کو بھی ناپاک کر دے گا، جس کو وہ پانی لگے گا اسے بھی ناپاک کر دے گا۔ بلا شبہ مولا کی محبت یہ بہتا پانی ہے، مولا کی محبت آب جاری کے مانند ہے کہ اگر اس میں کوئی گندا بھی آ جائے اس کے پاکی پہ فرق نہیں پڑے گا، البتہ اگر اس میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کی نجاست اور بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم ذکر مولا نہیں کرتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، غلاظت چھپی رہتی ہے، اور جو ہی مولا کا ذکر ہوتا ہے غلاظت سامنے آ جاتی ہے۔ تو مولا کا ذکر یہ آب جاری کی معنی ہے۔ تو مولا کی تو اب میں کیا طرح طرح کے آنے لگتے ہیں، ارے یہ فلاں کا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے، جبکہ مصطفیٰ کا طریقہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ابھی محرم آئے گا، مختلف قسم کے داؤ پیچ ہڑبے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ارے بھائی محرم آ رہا ہے، یہ سب رافضی ہیں، یہ کیا نام ہے محرم کی آمد پہ غم کرتے ہیں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان ایام تشریق کے وسط میں شہید، ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق 9 سے 13، اس کے وسط میں روایت کے مطابق 12 ذوالحجہ کو آپ کا مثال ہے، 12 ذوالحجہ کو، لیکن کھینچ کے کہا گیا تھا 18 میں، جبکہ ضعیف روایتوں میں سے ایک اس میں بھی بتا دیا گیا۔ تو اب اسی کو دیکھتے ہیں، یہ ان کی خوشی میں کرتے ہیں، ان کی خوشی میں کرتے ہیں، ان کی خوشی میں کرتے ہیں۔ ابھی محرم آئے گا تو کہیں گے تو پہلی محرم کو لے کے آئیں گے کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ و شہادت کو لے کے آئیں گے۔ اچھا دیکھو کتنا دجل ہے ان کے اندر، کتنا فریب ہے۔ کہتے ہیں ارے اس موقع پر تو غم امام علی مقام کو ہلکا کرنے کے لیے، اس پر پردہ ڈالے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے، کہ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت جو ہے یہ 29 تاریخ 26 تاریخ ہے، 26 ذوالحجہ ہے، اس کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ اچھا پہلی محرم بتاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کرتے ہیں پہلی محرم آتے ہی مبارکباد کے میسج بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی حضرت عمر کی شہادت ہے اس تاریخ میں تو مبارکبادی خوشی کے میسج دینا چاہیے کہ غم منانا چاہیے، غم امام پر پردہ ڈالنے کے لیے، غم امام کو ہلکا کرنے کے لیے کھینچ کے یہاں لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ یا تو ابھی میں ایک میسج پڑھا جس میں وہ بھائی ابھی محرم آ رہا ہے لہذا آپ لوگ باخبر ہو جائیں، یہ کتاب نہ پڑھیں، شہید ابن شہید نہ پڑھیں، عناصر الشہادتین نہ پڑھیں، مقاتل الطالبین نہ پڑھیں، روضۃ الشہداء نہ پڑھیں، فلاں کتاب نہ پڑھیں، فلاں کتاب نہ پڑھیں۔ یاد رکھو یہ سارے طریقے کن کے ہیں؟ کہ کفار قریش کے۔ معلوم ہے قرآن اور اللہ کا حکم و رسول کو کہ اے رسول آپ ان سے کہیے کہ اگر سچے ہیں ہاتھوں برہانکم تو دلیل لے کے آؤ۔ سچوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تم کہتے ہو اپنے دعوے میں سچوں تو دلیل لے کے آؤ۔ یہ نہیں پابندی نہیں لگاتے، پابندی کون لگاتا تھا؟ کفار قریش لگاتے تھے، ارے محمد کے پاس مت جانا، وہ جادوگر ہیں، وہ ایسا کر دیتے ہیں، وہ ویسا کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو کسی کو نہیں روکتے ہیں، بھائی فلاں کتاب مت پڑھیے، بھائی بخاری کو یہ مت پڑھیے، مسلم کو مت پڑھیے، ان کی کتاب مت پڑھیے، سب کچھ پڑھیے، سب کچھ پڑھیے، علم کے دروازوں کو اپنے اوپر بند مت کیجیے۔ الحمدللہ ہم مولا والے ہیں، ہم غدیری ہیں، ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ جس کا رشتہ غدیر سے نہیں جڑا ہے اسے قدم قدم پہ خوف ہوتا ہے، اسے قدم قدم پر ڈر ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ آپ نے کہا کہ پہلے رسول سے ملنے ملاقات کرنے سے منع کرتے تھے، آج جو منع کرتے تھے ان کی اولاد رسول سے ملنے کے لیے ان سے مت ملیے۔ آج کیا ہے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنے ظاہری جسم کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو ان کی آل کے پاس اب آپ اندازہ لگا لو طریقہ کس کا ہے۔ میں نے کبھی منع کیا، مولائیوں نے قبلہ سید صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں کی محفل میں مت جائیے۔ ہم تو کہتے ہیں جا کے دیکھیے، جا کے سنیے، ان کی کتابوں کو پڑھیے۔ اگر واقعی یہ مولا علی کے حق میں منصف مزاج ہوتے، عدل پسند ہوتے تو اپنی کتابوں میں ضرور مولا لکھتے، لیکن یاد رکھیے ان کی محفلوں میں اگر مولا کا ذکر آتا تو فقط حضرت کے ساتھ،
ان کی کتابوں میں مولا کا ذکر ہے تو فقط حضرت کے ساتھ حضرت علی، جبکہ یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت. یاد رکھیے مولا کو رسول اللہ نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں مولا دیا ہے، وہ بھی لقب. اچھا بڑی مشکل سے اگر ان کو دلیل دو مان لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مولا کا معنی یہاں پر وہ ہے. حفظ مولا میں اتنے پاگل ہو گئے کہ مولا کو وہ درجہ بھی دینے کو نہیں تیار ہے جو خود لیے بیٹھے. آپ ان سے پوچھو جو اپنے کو مولانا کہلاتے ہو یہ مولانا کس معنی میں؟ مولانا مولا ہی سے نہ زمین لگی مولانا کا معنی وہ ہمارا مولا. تو کہیں گے چونکہ مولانا مسائل شرعیہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا سردار ہے. یہی نہ کہیں. اب وہاں تو نہیں کہتے محبت کرنے کا حکم ہے، مولا بمانا محبوب. وہاں تو اپنے لیے سردار بتاتے ہیں، اپنے لیے آقا، وہ معنی بھی مولا کو دینے کو تیار نہیں ہے. یہی آل نبی سے محبت کرتا ہے. کہتا ہم کو نبی کی آل سے محبت ہے. جھوٹے ہو اپنے دعوے. چنانچہ ممبر بنایا گیا اور آپ کو معلوم ہے کس شان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت فرمایا. یہ غدیر بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے. یہی وجہ ہے غدیر پہ پردہ ڈالے جاتے ہیں، کہیں رفض کا الزام لگا کے، کہیں بدعت کا الزام لگا کے، کہیں دوسرے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہیں میں یہ رہا تھا کہ ہر عبادت کو اہل بیت سے نسبت، بلکہ ہر عبادت اہل بیت کا صدقہ ہے. قسم خدا کی یہ سجدے کر کر کے اپنی پیشانی کو سیاہ کرنے والے اگر ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو یہ نماز چھوڑ دیں گے. نماز کیوں فرض کی گئی اگر یہ پتہ چل جائے کہ نماز چھوڑ کے بھگ جائیں گے. اب دیکھیے قرآن کہیں نہیں ہے، کسی مقام پہ نہیں ہے کہ جہاں یہ کہا گیا ہو اے رسول نماز پڑھیے سوائے ایک مقام کے، اور وہ مقام سورہ کوثر میں کہ اللہ فرماتا ہے اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. اللہ حقیقت کو دباتا ہے. کہہ دیا کہ کوثر سے مراد پانی کا ہو، ان کے تلوؤں کو دھومن ہے آب حیات. آب حیات رسول اللہ کے تلوؤں کا دھومن ہے. کوثر کی حیثیت کیا ہے کہ جس کے عطا کرنے پر رسول کو حکم دیا جائے کہ شکر ادا کرو. ارے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی دھول ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں کا دھون ہے. خود رسول کو حکم کہ اپنے قدموں کے دھون پہ شکر ادا کیجیے. ہم نے کوثر عطا کیا. اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ قرآن ہے، اس سے پہلے اللہ نے کہا تھا رسول سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. شہزادی کی ولادت کے موقع پہ میں نے اس کو عرض کیا تھا. ضمناً باتاری پھر میں دہراتا ہوں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. وعدہ تھا پہلے سے. اب جب اللہ عطا کر رہا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں گویا سب سے بڑی نعمت اگر دولت ہے وہ شہزادی کی ذات ہے. کوثر عطا کیا ہے.